معزز ناظرین، آج ہم پہلے نمبر پر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کیا ان کے لیے کوئی بچت کا سامان ہے؟ کیا وہ بچ سکیں گے؟ اور اگر نہیں تو ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور دوسرے نمبر پر ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ کیا آیا اسلام نے مال جمع کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ کہ ہم کبھی سنتے ہیں کہ فقیری جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، درویشانہ زندگی بہت اچھی ہے اور بہت قابل فخر ہے، اور جب حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی مالداری جو ہے یہ بہتر ہے۔ تو کیا مال جمع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور کس انداز سے صحیح ہے اور کس انداز سے غلط ہے، اس بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور بہت سے جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اس طرح کے دین کے احکام بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اوصاف اور آپ کے معجزات خصوصیات کا جو ذکر ہے اس کو یہ چھپاتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں سے مال حاصل کرتے ہیں اور احکام میں تحریف اور تبدیل کرتے ہیں، اور جو سابقہ کتابیں ہیں اس کے احکام بدل دیتے ہیں کہ حضور کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی حضور میں یہ وہ اوصاف نہیں پائے جاتے، لہٰذا آخری نبی یہ نہیں ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ ان کو جو ہے وہ نذرانے دیتے اور ان کو تحائف دیتے کہ جناب یہ ہمارے بڑے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ حضور آخری نبی ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ حضور کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ظاہری بات ہے اپنے ہدایہ اور اپنے تحائف کا جو رخ ہے وہ بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کر دیں گے، تو لہٰذا ہم تو محروم رہ جائیں گے۔ تو اس فاسد مقصد کی خاطر انہوں نے حضور کے اوصاف چھپائے اور لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھایا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں، یعنی اسلام سے روکتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، اور یہی اللہ کا راستہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو پاک نہیں کرتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سدائی کا قول ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی علماء کی جو مال کی حرص ہے اس کا ذکر فرمایا، تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے، کہ مال تو جمع کر رہے ہیں لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو پاک نہیں کرتے، تو جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ان کے لیے یہ وعید ہے، اور ان کو ڈرانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی ہو وہ کنز نہیں ہے۔ فرمایا گیا نا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، وہ لوگ جو کنز بناتے ہیں سونے اور چاندی کو، تو وہ کنز نہیں ہے جس کی زکوٰۃ ادا کی گئی، چاہے وہ دفینہ ہی کیوں نہ ہو، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز ہے، جس کا قرآن کریم میں آگے جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ اس کے مالک کو جو ہے وہ داغا جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور سونے اور چاندی کا تو یہ حال ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ داغا جائے گا، تو پھر حضور کون سا مال بہتر ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والی زبان، کہ زبان ہو اور ذکر الہی سے وہ تر رہے، یہ بہترین مال ہے۔
شکر کرنے والا دل، کہ اللہ نے دل عطا کیا ہے، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا کہ نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، جو اپنے خاوند کی اصلاح کرے، اپنے خاوند کو جو ہے وہ نیکی اور طاعت اور تقوی کی طرف بلائے۔ فرمایا کہ وہ بہترین بیوی جو ہے وہ خزانہ ہے خاوند کے لیے۔ تو یہاں پر ایک چیز ہم اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ جو کمانے والے افراد ہیں انہیں باقاعدہ واضح انداز میں کہہ دیں کہ بھائی آپ جو کما کر لائیں گے وہ ہمارے لیے حلال ہی لے کر آئیں۔ اگر آپ کو حلال میسر نہیں آتا تو آپ حرام لے کر نہ آئیں، آپ خالی ہاتھ لوٹ آئیں، ہم برا نہیں محسوس کریں گے۔ اور اگر آپ کم مقدار میں بھی حلال لے کر آئیں گے ہم اس سے گزارا چلا لیں گے، لیکن حرام کا لقمہ جو ہے وہ ہمارے پیٹوں میں اتارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر ہر والدین اپنے اولاد کو یہ درس دیں اور ساری بیویاں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ ہمارے گھر میں جو آپ مال لے کر آئیں گے وہ حلال ہی لے کر آئیں گے، حرام کا مال ہمارے گھر میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، تو میرا خیال ہے کہ خامدوں کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ جہنم پر پیش کریں۔ وجہ کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں، گھر والے جو ہیں، وہ مال کی ہوس اور حرص اور لالچ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی اتنی تنخواہ ہے، آپ کی اتنی ہے، وہ اتنا مال کما رہا ہے، آپ تو اتنا سے لے کر آئے ہیں، فلاں نے اتنی کوٹھیاں بنا لی ہیں اور ہماری ابھی جو ہے وہ 2 منزلہ ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو حرص پیدا کیا جاتا ہے، پھر جب وہ حلال کے ذریعے پورا نہیں کیا جاتا پھر حرام کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو گھر والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کا پابند بنائیں کہ بھئی آپ حلال لے کر آئیں چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، اور حلال کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھیں کہ مال کا جمع کرنا مباح ہے، جائز ہے، آپ مال جمع کر سکتے ہیں، مذموم نہیں ہے، لیکن اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو کوئی برا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ وغیرہ یہ اصحاب جو ہیں بڑے مالدار تھے، اور جو اصحاب مال کے جمع کرنے کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے اور اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان صحابہ اکرام کو برا نہیں کہتے تھے، برا نہیں سمجھتے تھے کہ جو مال جمع کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام اگر مال جمع کر رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں۔ مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب مال یا حلال طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر کہ مال حلال طریقے سے حاصل تو کیا گیا ہے لیکن آگے جو ہے اس کا حلال طریقے سے خرچ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کھیتی باڑی ہے اس کا عشر ادا نہیں کرتے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کے لیے جہنم کا باعث بنیں گی، اور اس سے بچنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ باقی اسلام نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، ذمت ان لوگوں کی گئی ہے جو مال تو جمع کرتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ جو فلسفہ ہے کہ جناب بالکل ہی مال جمع نہ کیا جائے اور درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزاری جائے، بہرحال میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ قاتل الفقر ان یکون کفرا کہا گیا ہے کہ فقیری جو ہے، تنگ دستی، محتاجی جو ہے یہ انسان کو کفر تک جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ فقر کی 2 قسمیں ہیں، فقر اختیاری، فقر اضطراری۔ فقر اختیاری یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس بڑا مال ہے لیکن اس کے باوجود آپ سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، سادہ رہائش ہے، سادہ گاڑی ہے، تو یہ ہے فقر اختیاری۔ ایک ہے فقر اضطراری کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور آپ تنگی کی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تنگ دستی کے عالم میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے۔ تو اس وجہ سے بالکل فقیرانہ زندگی میں گزارنا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ حلال کے ذریعے آگے بڑھیں یہ جائز ہے، حرام کے ذریعے آگے بڑھنا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل ہی نہ کمانا کہ بالکل ہی ہم جناب درویشانہ زندگی گزاریں گے اور توکل اور صبر کے ذریعے ہی ہم زندگی گزار لیں گے، یہ بھی غلط ہے کہ آج تو آپ صبر کر رہے ہیں، کل جب آپ کے بیوی بچے ہوں گے، آپ کا کنبہ جو ہے بڑھے گا، پھر آپ کو مال کی ضرورت ہوگی اور آپ کے پاس مال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ تنگ دستی جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، فقر اضطراری سے خود حضور نے پناہ مانگی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، حلال طریقے سے خرچ کیا جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ تو مذمت ان لوگوں کی ہے جو مال جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم،
انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن وہ سونا چاندی وہ مال جو ہے وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، شدت حرارت کی وجہ سے جب وہ سفید ہوگا پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے ماتھوں کو، ان کی پیشانیوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کی کروٹوں کو، ان کے پہلوؤں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا، جسم کے تمام اطراف اور جوانب ان کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے صرف اپنے لیے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا، کہ آپ کو اپنی صرف فکر تھی اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کا حقوق کا خیال کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ یتیم و مسکینوں کا حق جو ہے انہیں دیا، تو یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے صرف اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب تم چکھو مزہ اس کا جو تم جوڑ رہے تھے، اپنے جوڑنے کو جو ہے مزہ چکھو کہ تم نے سونا چاندی اور مال تو جمع کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا، تو ایسا مال جس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اس کے حقوق کا خیال نہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو آخرت میں عذاب جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے آگے خرچ کریں، اور جتنا چاہیں آپ آگے بڑھیں، جتنا مرضی جمع کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو یہ درس دیں کہ بھائی آپ حلال کما کر لائیں، چاہے تھوڑا ہی ہو، حلال کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں، حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہمارے